اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی اور ہمیں اس سے ڈرایا۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہارے اندر ہی ظاہر ہوگا۔ اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جب کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور میری عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا، میں تمہیں اس کی ایسی علامت بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ ابتدا میں کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دوسرا دعویٰ کرتے ہوئے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ لے گا۔ اس کے فتنے میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جسے اس کی جہنم کی سامنا کرنا پڑے وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک عربی سے کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو تسلیم کر لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ فوراً دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے بیٹا اس کی پیروی کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک اور فتنہ یہ ہے کہ اسے ایک انسان پر قابو دیا جائے گا، وہ اسے قتل کرے گا، یعنی آرے سے چیر دے گا، حتیٰ کہ وہ انسان دو ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا۔ پھر وہ دوسرے لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھنا، میں ابھی اسے زندہ کروں گا۔ پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا میرے سوا کوئی اور رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دے گا۔ خبیث دجال اسے کہے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم تیرے بارے میں جتنی سمجھ مجھے آج آئی ہے پہلے نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ آدمی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہمارے تو خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ دجال کے ہاتھ سے قتل ہو کر زندہ ہونے والا اور پھر اس کی تردید کرنے والا شخص کوئی اور ہوگا۔ ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسے گی، اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے، تب ان کا کوئی مویشی نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کے دعوے کو تسلیم کر لیں گے، وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی، اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس دن ان کے مویشی شام کو چر کر واپس آئیں گے تو بہت موٹے تازے ہوں گے، ان کی کوکھیں خوب پھولی ہوئی اور اس کے تھن دودھ سے خوب بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ ساری زمین پر گھومے گا اور اپنا تسلط جمائے گا،
سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ جس درے سے بھی وہاں آئے گا، آگے سے اسے فرشتے ننگی تلواریں لیے ملیں گے کہ وہ سور کلر زمین کے آخر میں سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈالے گا۔ تب مدینے میں 3 بار زلزلہ آئے گا تو ہر منافق مرد اور منافق عورت شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس طرح